शादी करोगे मुझसे? नहीं रोती थी मैं किसी के सामने। पैसा सब कुछ नहीं होता, हमारा साथ पैसे से ज्यादा अनमोल है, इसको सर पे क्यों सवार कर लिया है? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम के लास्ट एपिसोड में क्या होगा। मुस्तफ़ा अपने माँ बाप को हमेशा के लिए अपने साथ रखने के लिए अपने घर ले आएगा। इतना बड़ा घर देख के मुस्तफ़ा के माँ बाप बहुत हैरान होंगे और सोचेंगे कि मुस्तफ़ा के पास इतनी दौलत कहाँ से आई, कहीं इसने भी अदील की तरह चोरी तो नहीं की या किसी को धोखा तो नहीं दिया। ऊपर से शर्जीना भी कहीं नज़र नहीं आ रही और ना ही कोई अता पता है शर्जीना का कि वो कहाँ पर है, कब तक आएगी, नहीं उसके घर में कहीं नज़र आ रही है। पहले तो वो मुस्तफ़ा से कुछ नहीं पूछते क्योंकि वो मुस्तफ़ा के घर अभी आए होते हैं, लेकिन फिर 2-3 दिन गुजरने के बाद मुस्तफ़ा से पूछते हैं कि जब से मुस्तफ़ा हम घर आए हैं नहीं शर्जीना कहीं नज़र आ रही है और तुम्हारे पास इतनी सारी दौलत कहाँ से आई। तुमने भी कहीं अपने भाई अदील की तरह किसी को धोखा तो नहीं दिया या किसी का हक तो नहीं मारा। मुस्तफ़ा हैरान होता है कि कैसी बातें कर रही हो, मैंने हमेशा से नहीं झूठ बोला है, नहीं किसी का धोखा दिया है, नहीं किसी को हक मारा है। मैं जो हूँ अपनी मेहनत से हूँ। मैं आप लोगों को लापरवाह लगता था लेकिन दूसरों का हक नहीं खाया या फिर दूसरों के पैसों पर कभी नज़र नहीं डाली। अदील भाई की तरह बेगैरत नहीं हूँ। अदील भाई तो हमेशा से जैसे थे वैसे ही नज़र आते थे। उन्होंने तो रुबाब से भी पैसों के खातिर शादी की थी, वो तो रुबाब से भी मोहब्बत करने का ड्रामा करते थे। उन्होंने सिर्फ पैसों के लिए शर्जीना को छोड़ा था और शादी के एंड टाइम पर शर्जीना से शादी करने से मना कर दिया था, वरना उससे पहले तो उन्होंने शर्जीना को खुद पसंद किया था। और जब से रुबाब के पास दौलत देखी थी शर्जीना से शादी से मना कर दिया था। आप लोगों ने भी अदील भाई को कुछ नहीं बोला क्योंकि आप लोगों को भी पैसा नज़र आ रहा था। जब तो मैं आप लोगों को नालायक लगता था। आप लोगों ने हमेशा अदील भाई को मोहब्बत दी है, मुझे तो हमेशा इग्नोर किया है। आप लोगों का बेटा ही नहीं नज़र आता था, मैं अदील भाई ही आप लोगों को कामयाब लगता था। ये बातें सुनकर मुस्तफ़ा की अम्मी बहुत ज़्यादा रोने लगती है और वो सोचती है कि मुझे तो कहीं शर्म से डूब के मर जाना चाहिए था। वो मुस्तफ़ा से माफ़ी मांगती है कि मुस्तफ़ा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। और उनको पता लग गया कि मुस्तफ़ा कितना कामयाब इंसान है। मुस्तफ़ा ने दिन रात एक कर दी थी, मैंने कामयाबी दिन रात एक करके कमाई है। मैं जितना बिज़ी हो गया था कि शर्जीना को भी टाइम नहीं देता था, जिसकी वजह से हमारा इतना बड़ा नुकसान होगा। ये सब सुन के मुस्तफ़ा की अम्मी बहुत ज़्यादा हैरान होती है और मुस्तफ़ा ये बातें करते करते मुस्तफ़ा का एक बार फिर दिल भर आता है। मुस्तफ़ा वहाँ से उठ के चले जाता है क्योंकि मुस्तफ़ा अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। वो अपने आप को तकलीफ़ में नहीं डालना चाहता, लेकिन मुस्तफ़ा की अम्मी मुस्तफ़ा की तरफ देखकर समझ जाती है कि ये पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है और ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। और मुस्तफ़ा शर्जीना को फ़ोन करता है कि शर्जीना पहले तो उसका फ़ोन नहीं उठाती, उसको इग्नोर करती है, फिर लास्ट टाइम पर शर्जीना उसकी कॉल उठा लेती है। फिर उसको कहती है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, जब पता है एक बंदा कॉल नहीं उठा रहा तो उसे तुमसे बात नहीं करनी, फिर भी तुम उसे बार बार फ़ोन करके तंग कर रहे हो। मुस्तफ़ा बोलता है कि शर्जीना मेरी बात तो सुनो, मुझे कुछ बोलने का मौका तो दो। शर्जीना फिर फट पड़ती है कि अब क्यों मुझसे बात करना चाहते हो, पहले तो तुम मुझसे बात तक करने का टाइम नहीं था, अब क्यों तुम मुझे बार बार कॉल कर रहे हो। मुस्तफ़ा खुश होता है, चलो इतने टाइम बाद मैंने शर्जीना की आवाज़ तो सुनी। और मुस्तफ़ा कुछ नहीं बोलता, शर्जीना इतना कुछ बोल देती है उसको। मेरी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।
मुस्तफ़ा अपने माँ बाप को हमेशा के लिए अपने साथ रखने के लिए अपने घर ले आएगा। इतना बड़ा घर देख के मुस्तफ़ा के माँ बाप बहुत हैरान होंगे और सोचेंगे कि मुस्तफ़ा के पास इतनी दौलत कहाँ से आई, कहीं इसने भी अदील की तरह चोरी तो नहीं की या किसी को धोखा तो नहीं दिया। ऊपर से शर्जीना भी कहीं नज़र नहीं आ रही और ना ही कोई अता पता है शर्जीना का कि वो कहाँ पर है, कब तक आएगी, नहीं उसके घर में कहीं नज़र आ रही है। पहले तो वो मुस्तफ़ा से कुछ नहीं पूछते क्योंकि वो मुस्तफ़ा के घर अभी आए होते हैं, लेकिन फिर 2-3 दिन गुजरने के बाद मुस्तफ़ा से पूछते हैं कि जब से मुस्तफ़ा हम घर आए हैं नहीं शर्जीना कहीं नज़र आ रही है और तुम्हारे पास इतनी सारी दौलत कहाँ से आई। तुमने भी कहीं अपने भाई अदील की तरह किसी को धोखा तो नहीं दिया या किसी का हक तो नहीं मारा। मुस्तफ़ा हैरान होता है कि कैसी बातें कर रही हो, मैंने हमेशा से नहीं झूठ बोला है, नहीं किसी का धोखा दिया है, नहीं किसी को हक मारा है। मैं जो हूँ अपनी मेहनत से हूँ। मैं आप लोगों को लापरवाह लगता था लेकिन दूसरों का हक नहीं खाया या फिर दूसरों के पैसों पर कभी नज़र नहीं डाली। अदील भाई की तरह बेगैरत नहीं हूँ। अदील भाई तो हमेशा से जैसे थे वैसे ही नज़र आते थे। उन्होंने तो रुबाब से भी पैसों के खातिर शादी की थी, वो तो रुबाब से भी मोहब्बत करने का ड्रामा करते थे। उन्होंने सिर्फ पैसों के लिए शर्जीना को छोड़ा था और शादी के एंड टाइम पर शर्जीना से शादी करने से मना कर दिया था, वरना उससे पहले तो उन्होंने शर्जीना को खुद पसंद किया था। और जब से रुबाब के पास दौलत देखी थी शर्जीना से शादी से मना कर दिया था। आप लोगों ने भी अदील भाई को कुछ नहीं बोला क्योंकि आप लोगों को भी पैसा नज़र आ रहा था। जब तो मैं आप लोगों को नालायक लगता था। आप लोगों ने हमेशा अदील भाई को मोहब्बत दी है, मुझे तो हमेशा इग्नोर किया है। आप लोगों का बेटा ही नहीं नज़र आता था। मैं अदील भाई ही आप लोगों को कामयाब लगता था। ये बातें सुनकर मुस्तफ़ा की अम्मी बहुत ज़्यादा रोने लगती है और वो सोचती है कि मुझे तो कहीं शर्म से डूब के मर जाना चाहिए था। वो मुस्तफ़ा से माफ़ी मांगती है कि मुस्तफ़ा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। और उनको पता लग गया कि मुस्तफ़ा कितना कामयाब इंसान है। मुस्तफ़ा ने दिन रात एक कर दी थी, मैंने कामयाबी दिन रात एक करके कमाई है। मैं जितना बिज़ी हो गया था कि शर्जीना को भी टाइम नहीं देता था, जिसकी वजह से हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया। ये सब सुन के मुस्तफ़ा की अम्मी बहुत ज़्यादा हैरान होती है और मुस्तफ़ा ये बातें करते करते मुस्तफ़ा का एक बार फिर दिल भर आता है। मुस्तफ़ा वहाँ से उठ के चले जाता है क्योंकि मुस्तफ़ा अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। वो अपने आप को तकलीफ़ में नहीं डालना चाहता, लेकिन मुस्तफ़ा की अम्मी मुस्तफ़ा की तरफ देखकर समझ जाती है कि ये पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है और ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। और मुस्तफ़ा शर्जीना को फ़ोन करता है कि शर्जीना पहले तो उसका फ़ोन नहीं उठाती, उसको इग्नोर करती है। फिर लास्ट टाइम पर शर्जीना उसकी कॉल उठा लेती है, फिर उसको कहती है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी। जब पता है एक बंदा कॉल नहीं उठा रहा तो उसे तुमसे बात नहीं करनी, फिर भी तुम उसे बार बार फ़ोन करके तंग कर रहे हो। मुस्तफ़ा बोलता है कि शर्जीना मेरी बात तो सुनो, मुझे कुछ बोलने का मौका तो दो। शर्जीना फिर फट पड़ती है कि अब क्यों मुझसे बात करना चाहते हो, पहले तो तुम मुझसे बात तक करने का टाइम नहीं था, अब क्यों तुम मुझे बार बार कॉल कर रहे हो। मुस्तफ़ा खुश होता है, चलो इतने टाइम बाद मैंने शर्जीना की आवाज़ तो सुनी। और मुस्तफ़ा कुछ नहीं बोलता, शर्जीना इतना कुछ बोल देती है उसको। मेरी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मुस्तफ़ा अपने माँ बाप को हमेशा के लिए अपने साथ रखने के लिए अपने घर ले आएगा। इतना बड़ा घर देख के मुस्तफ़ा के माँ बाप बहुत हैरान होंगे और सोचेंगे कि मुस्तफ़ा के पास इतनी दौलत कहाँ से आई, कहीं इसने भी अदील की तरह चोरी तो नहीं की या किसी को धोखा तो नहीं दिया। ऊपर से शर्जीना भी कहीं नज़र नहीं आ रही और ना ही कोई अता पता है शर्जीना का कि वो कहाँ पर है, कब तक आएगी, नहीं उसके घर में कहीं नज़र आ रही है। पहले तो वो मुस्तफ़ा से कुछ नहीं पूछते क्योंकि वो मुस्तफ़ा के घर अभी आए होते हैं, लेकिन फिर 2-3 दिन गुजरने के बाद मुस्तफ़ा से पूछते हैं कि जब से मुस्तफ़ा हम घर आए हैं नहीं शर्जीना कहीं नज़र आ रही है और तुम्हारे पास इतनी सारी दौलत कहाँ से आई।
تم نے بھی کہیں اپنے بھائی عدیل کی طرح کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا یا کسی کا حق تو نہیں مارا؟ مصطفیٰ حیران ہوتا ہے کہ کیسی باتیں کر رہی ہو، میں نے ہمیشہ سے نہیں جھوٹ بولا ہے، نہیں کسی کا دھوکہ دیا ہے، نہیں کسی کا حق مارا ہے۔ میں جو ہوں اپنی محنت سے ہوں۔ میں آپ لوگوں کو لاپرواہ لگتا تھا، لیکن دوسروں کا حق نہیں کھایا یا پھر دوسروں کے پیسوں پر کبھی نظر نہیں ڈالی۔ عدیل بھائی کی طرح بے غیرت نہیں ہوں۔ عدیل بھائی تو ہمیشہ سے جیسے تھے ویسے ہی نظر آتے تھے۔ انہوں نے تو رباب سے بھی پیسوں کے خاطر شادی کی تھی۔ وہ تو رباب سے بھی محبت کرنے کا ڈرامہ کرتے تھے۔ انہوں نے صرف پیسوں کے لیے شرجینہ کو چھوڑا تھا اور شادی کے اینڈ ٹائم پر شرجینہ سے شادی کرنے سے منع کر دیا تھا، ورنہ اس سے پہلے تو انہوں نے شرجینہ کو خود پسند کیا تھا۔ اور جب سے رباب کے پاس دولت دیکھی تھی، شرجینہ سے شادی سے منع کر دیا تھا۔ آپ لوگوں نے بھی عدیل بھائی کو کچھ نہیں بولا کیونکہ آپ لوگوں کو بھی پیسہ نظر آ رہا تھا۔ جب تو میں آپ لوگوں کو نالائق لگتا تھا۔ آپ لوگوں نے ہمیشہ عدیل بھائی کو محبت دی ہے، مجھے تو ہمیشہ اگنور کیا ہے۔ آپ لوگوں کا بیٹا ہی نہیں نظر آتا تھا، میں عدیل بھائی ہی آپ لوگوں کو کامیاب لگتا تھا۔ یہ باتیں سن کر مصطفیٰ کی امی بہت زیادہ رونے لگتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ مجھے تو کہیں شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے تھا۔ وہ مصطفیٰ سے معافی مانگتی ہے کہ مصطفیٰ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ اور ان کو پتہ لگ گیا کہ مصطفیٰ کتنا کامیاب انسان ہے۔ مصطفیٰ نے دن رات ایک کر دی تھی، میں نے کامیابی دن رات ایک کر کے کمائی ہے۔ میں جتنا بیزی ہو گیا تھا کہ شرجینہ کو بھی ٹائم نہیں دیتا تھا، جس کی وجہ سے ہمارا اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ یہ سب سن کے مصطفیٰ کی امی بہت زیادہ حیران ہوتی ہے اور مصطفیٰ یہ باتیں کرتے کرتے مصطفیٰ کا ایک بار پھر دل بھر آتا ہے۔ مصطفیٰ وہاں سے اٹھ کے چلے جاتا ہے کیونکہ مصطفیٰ اپنی فیلنگز کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اپنے آپ کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن مصطفیٰ کی امی مصطفیٰ کی طرف دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ یہ پہلے سے بہت زیادہ چینج ہو گیا ہے اور یہ بہت زیادہ تکلیف میں ہے۔ اور مصطفیٰ شرجینہ کو فون کرتا ہے کہ شرجینہ پہلے تو اس کا فون نہیں اٹھاتی، اس کو اگنور کرتی ہے، پھر لاسٹ ٹائم پر شرجینہ اس کی کال اٹھا لیتی ہے، پھر اس کو کہتی ہے کہ مجھے تم سے بات نہیں کرنی، جب پتہ ہے ایک بندہ کال نہیں اٹھا رہا تو اسے تم سے بات نہیں کرنی، پھر بھی تم اسے بار بار فون کر کے تنگ کر رہے ہو۔ مصطفیٰ بولتا ہے کہ شرجینہ میری بات تو سنو، مجھے کچھ بولنے کا موقع تو دو۔ شرجینہ پھر پھٹ پڑتی ہے کہ اب کیوں مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو؟ پہلے تو تم مجھ سے بات تک کرنے کا ٹائم نہیں تھا، اب کیوں تم مجھے بار بار کال کر رہے ہو؟ مصطفیٰ خوش ہوتا ہے، چلو اتنے ٹائم بعد میں نے شرجینہ کی آواز تو سنی۔ اور مصطفیٰ کچھ نہیں بولتا، شرجینہ اتنا کچھ بول دیتی ہے اس کو۔ میری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں۔ مصطفیٰ اپنے ماں باپ کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے اپنے گھر لے آئے گا۔ اتنا بڑا گھر دیکھ کے مصطفیٰ کے ماں باپ بہت حیران ہوں گے اور سوچیں گے کہ مصطفیٰ کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی؟ کہیں اس نے بھی عدیل کی طرح چوری تو نہیں کی یا کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا؟ اوپر سے شرجینہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہی اور نہ ہی کوئی اتا پتہ ہے شرجینہ کا کہ وہ کہاں پر ہے، کب تک آئے گی، نہیں اس کے گھر میں کہیں نظر آ رہی ہے۔ پہلے تو وہ مصطفیٰ سے کچھ نہیں پوچھتے کیونکہ وہ مصطفیٰ کے گھر ابھی آئے ہوتے ہیں، لیکن پھر 2-3 دن گزرنے کے بعد مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں کہ جب سے مصطفیٰ ہم گھر آئے ہیں نہیں شرجینہ کہیں نظر آ رہی ہے اور تمہارے پاس اتنی ساری دولت کہاں سے آئی؟ تم نے بھی کہیں اپنے بھائی عدیل کی طرح کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا یا کسی کا حق تو نہیں مارا؟ مصطفیٰ حیران ہوتا ہے کہ کیسی باتیں کر رہی ہو، میں نے ہمیشہ سے نہیں جھوٹ بولا ہے، نہیں کسی کا دھوکہ دیا ہے، نہیں کسی کا حق مارا ہے۔ میں جو ہوں اپنی محنت سے ہوں۔ میں آپ لوگوں کو لاپرواہ لگتا تھا، لیکن دوسروں کا حق نہیں کھایا یا پھر دوسروں کے پیسوں پر کبھی نظر نہیں ڈالی۔ عدیل بھائی کی طرح بے غیرت نہیں ہوں۔ عدیل بھائی تو ہمیشہ سے جیسے تھے ویسے ہی نظر آتے تھے۔ انہوں نے تو رباب سے بھی پیسوں کے خاطر شادی کی تھی۔ وہ تو رباب سے بھی محبت کرنے کا ڈرامہ کرتے تھے۔ انہوں نے صرف پیسوں کے لیے شرجینہ کو چھوڑا تھا اور شادی کے اینڈ ٹائم پر شرجینہ سے شادی کرنے سے منع کر دیا تھا،
ورنہ اس سے پہلے تو انہوں نے شرجینا کو خود پسند کیا تھا، اور جب سے رباب کے پاس دولت دیکھی تھی شرجینا سے شادی سے منع کر دیا تھا۔ آپ لوگوں نے بھی عدیل بھائی کو کچھ نہیں بولا کیونکہ آپ لوگوں کو بھی پیسہ نظر آ رہا تھا۔ جب تو میں آپ لوگوں کو نالائق لگتا تھا، آپ لوگوں نے ہمیشہ عدیل بھائی کو محبت دی ہے، مجھے تو ہمیشہ اگنور کیا ہے۔ آپ لوگوں کا بیٹا ہی نہیں نظر آتا تھا، میں عدیل بھائی ہی آپ لوگوں کو کامیاب لگتا تھا۔ یہ باتیں سن کر مصطفیٰ کی امی بہت زیادہ رونے لگتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ مجھے تو کہیں شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے تھا۔ وہ مصطفیٰ سے معافی مانگتی ہے کہ مصطفیٰ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے، اور ان کو پتہ لگ گیا کہ مصطفیٰ کتنا کامیاب انسان ہے۔ مصطفیٰ نے دن رات ایک کر دی تھی، میں نے کامیابی دن رات ایک کر کے کمائی ہے۔ میں جتنا بیزی ہو گیا تھا کہ شرجینا کو بھی ٹائم نہیں دیتا تھا، جس کی وجہ سے ہمارا اتنا بڑا نقصان ہوگا۔ یہ سب سن کے مصطفیٰ کی امی بہت زیادہ حیران ہوتی ہے، اور مصطفیٰ یہ باتیں کرتے کرتے مصطفیٰ کا ایک بار پھر دل بھر آتا ہے۔ مصطفیٰ وہاں سے اٹھ کے چلے جاتا ہے کیونکہ مصطفیٰ اپنی فیلنگز کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اپنے آپ کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن مصطفیٰ کی امی مصطفیٰ کی طرف دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ یہ پہلے سے بہت زیادہ چینج ہو گیا ہے اور یہ بہت زیادہ تکلیف میں ہے، اور مصطفیٰ شرجینا کو فون کرتا ہے کہ شرجینا پہلے تو اس کا فون نہیں اٹھاتی، اس کو اگنور کرتی ہے، پھر لاسٹ ٹائم پر شرجینا اس کی کال اٹھا لیتی ہے، پھر اس کو کہتی ہے کہ مجھے تم سے بات نہیں کرنی، جب پتہ ہے ایک بندہ کال نہیں اٹھا رہا تو اسے تم سے بات نہیں کرنی، پھر بھی تم اسے بار بار فون کر کے تنگ کر رہے ہو۔ مصطفیٰ بولتا ہے کہ شرجینا میری بات تو سنو، مجھے کچھ بولنے کا موقع تو دو۔ شرجینا پھر پھٹ پڑتی ہے کہ اب کیوں مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو، پہلے تو تم مجھ سے بات تک کرنے کا ٹائم نہیں تھا، اب کیوں تم مجھے بار بار کال کر رہے ہو۔ مصطفیٰ خوش ہوتا ہے، چلو اتنے ٹائم بعد میں نے شرجینا کی آواز تو سنی، اور مصطفیٰ کچھ نہیں بولتا، شرجینا اتنا کچھ بول دیتی ہے اس کو۔ میری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں۔ مصطفیٰ اپنے ماں باپ کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے اپنے گھر لے آئے گا۔ اتنا بڑا گھر دیکھ کے مصطفیٰ کے ماں باپ بہت حیران ہوں گے اور سوچیں گے کہ مصطفیٰ کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی، کہیں اس نے بھی عدیل کی طرح چوری تو نہیں کی یا کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا۔ اوپر سے شرجینا بھی کہیں نظر نہیں آ رہی، اور نہ ہی کوئی اتا پتہ ہے شرجینا کا کہ وہ کہاں پر ہے، کب تک آئے گی، نہیں اس کے گھر میں کہیں نظر آ رہی ہے۔ پہلے تو وہ مصطفیٰ سے کچھ نہیں پوچھتے کیونکہ وہ مصطفیٰ کے گھر ابھی آئے ہوتے ہیں، لیکن پھر 2-3 دن گزرنے کے بعد مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں کہ جب سے مصطفیٰ ہم گھر آئے ہیں نہیں شرجینا کہیں نظر آ رہی ہے، اور تمہارے پاس اتنی ساری دولت کہاں سے آئی، تم نے بھی کہیں اپنے بھائی عدیل کی طرح کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا یا کسی کا حق تو نہیں مارا۔ مصطفیٰ حیران ہوتا ہے کہ کیسی باتیں کر رہی ہو، میں نے ہمیشہ سے نہیں جھوٹ بولا ہے، نہ ہی کسی کا دھوکہ دیا ہے، نہ ہی کسی کو حق مارا ہے، میں جو ہوں اپنی محنت سے ہوں۔ میں آپ لوگوں کو لاپرواہ لگتا تھا، لیکن دوسروں کا حق نہیں کھایا یا پھر دوسروں کے پیسوں پر کبھی نظر نہیں ڈالی، عدیل بھائی کی طرح بے غیرت نہیں ہوں۔ عدیل بھائی تو ہمیشہ سے جیسے تھے ویسے ہی نظر آتے تھے، انہوں نے تو رباب سے بھی پیسوں کے خاطر شادی کی تھی، وہ تو رباب سے بھی محبت کرنے کا ڈرامہ کرتے تھے، انہوں نے صرف پیسوں کے لیے شرجینا کو چھوڑا تھا اور شادی کے اینڈ ٹائم پر شرجینا سے شادی کرنے سے منع کر دیا تھا، ورنہ اس سے پہلے تو انہوں نے شرجینا کو خود پسند کیا تھا، اور جب سے رباب کے پاس دولت دیکھی تھی شرجینا سے شادی سے منع کر دیا تھا۔ آپ لوگوں نے بھی عدیل بھائی کو کچھ نہیں بولا کیونکہ آپ لوگوں کو بھی پیسہ نظر آ رہا تھا، جب تو میں آپ لوگوں کو نالائق لگتا تھا، آپ لوگوں نے ہمیشہ عدیل بھائی کو محبت دی ہے، مجھے تو ہمیشہ اگنور کیا ہے۔ آپ لوگوں کا بیٹا ہی نہیں نظر آتا تھا، میں عدیل بھائی ہی آپ لوگوں کو کامیاب لگتا تھا۔ یہ باتیں سن کر مصطفیٰ کی امی بہت زیادہ رونے لگتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ مجھے تو کہیں شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے تھا،
وہ مصطفیٰ سے معافی مانگتی ہے کہ مصطفیٰ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ اور ان کو پتہ لگ گیا کہ مصطفیٰ کتنا کامیاب انسان ہے۔ مصطفیٰ نے دن رات ایک کر دی تھی، میں نے کامیابی دن رات ایک کر کے کمائی ہے۔ میں جتنا بیزی ہو گیا تھا کہ شرجینا کو بھی ٹائم نہیں دیتا تھا، جس کی وجہ سے ہمارا اتنا بڑا نقصان ہوگا۔ یہ سب سن کے مصطفیٰ کی امی بہت زیادہ حیران ہوتی ہے، اور مصطفیٰ یہ باتیں کرتے کرتے مصطفیٰ کا ایک بار پھر دل بھر آتا ہے۔ مصطفیٰ وہاں سے اٹھ کے چلے جاتا ہے کیونکہ مصطفیٰ اپنی فیلنگز کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اپنے آپ کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن مصطفیٰ کی امی مصطفیٰ کی طرف دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ یہ پہلے سے بہت زیادہ چینج ہو گیا ہے اور یہ بہت زیادہ تکلیف میں ہے۔ اور مصطفیٰ شرجینا کو فون کرتا ہے کہ شرجینا پہلے تو اس کا فون نہیں اٹھاتی، اس کو اگنور کرتی ہے، پھر لاسٹ ٹائم پر شرجینا اس کی کال اٹھا لیتی ہے، پھر اس کو کہتی ہے کہ مجھے تم سے بات نہیں کرنی، جب پتہ ہے ایک بندہ کال نہیں اٹھا رہا تو اسے تم سے بات نہیں کرنی، پھر بھی تم اسے بار بار فون کر کے تنگ کر رہے ہو۔ مصطفیٰ بولتا ہے کہ شرجینا میری بات تو سنو، مجھے کچھ بولنے کا موقع تو دو۔ شرجینا پھر پھٹ پڑتی ہے کہ اب کیوں مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو؟ پہلے تو تم مجھ سے بات تک کرنے کا ٹائم نہیں تھا، اب کیوں تم مجھے بار بار کال کر رہے ہو؟ مصطفیٰ خوش ہوتا ہے، چلو اتنے ٹائم بعد میں نے شرجینا کی آواز تو سنی۔ اور مصطفیٰ کچھ نہیں بولتا، شرجینا اتنا کچھ بول دیتی ہے اس کو۔ میری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں۔ مصطفیٰ اپنے ماں باپ کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے اپنے گھر لے آئے گا۔ اتنا بڑا گھر دیکھ کے مصطفیٰ کے ماں باپ بہت حیران ہوں گے اور سوچیں گے کہ مصطفیٰ کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی، کہیں اس نے بھی عدیل کی طرح چوری تو نہیں کی یا کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا۔ اوپر سے شرجینا بھی کہیں نظر نہیں آ رہی اور نہ ہی کوئی اتا پتہ ہے شرجینا کا کہ وہ کہاں پر ہے، کب تک آئے گی، نہیں اس کے گھر میں کہیں نظر آ رہی ہے۔ پہلے تو وہ مصطفیٰ سے کچھ نہیں پوچھتے کیونکہ وہ مصطفیٰ کے گھر ابھی آئے ہوتے ہیں، لیکن پھر 2-3 دن گزرنے کے بعد مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں کہ جب سے مصطفیٰ ہم گھر آئے ہیں نہیں شرجینا کہیں نظر آ رہی ہے، اور تمہارے پاس اتنی ساری دولت کہاں سے آئی؟ تم نے بھی کہیں اپنے بھائی عدیل کی طرح کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا یا کسی کا حق تو نہیں مارا؟ مصطفیٰ حیران ہوتا ہے کہ کیسی باتیں کر رہی ہو، میں نے ہمیشہ سے نہیں جھوٹ بولا ہے، نہ ہی کسی کا دھوکہ دیا ہے، نہ ہی کسی کو حق مارا ہے۔ میں جو ہوں اپنی محنت سے ہوں۔ میں آپ لوگوں کو لاپرواہ لگتا تھا، لیکن دوسروں کا حق نہیں کھایا یا پھر دوسروں کے پیسوں پر کبھی نظر نہیں ڈالی۔ عدیل بھائی کی طرح بے غیرت نہیں ہوں۔ عدیل بھائی تو ہمیشہ سے جیسے تھے ویسے ہی نظر آتے تھے۔ انہوں نے تو رباب سے بھی پیسوں کے خاطر شادی کی تھی، وہ تو رباب سے بھی محبت کرنے کا ڈرامہ کرتے تھے۔ انہوں نے صرف پیسوں کے لیے شرجینا کو چھوڑا تھا اور شادی کے اینڈ ٹائم پر شرجینا سے شادی کرنے سے منع کر دیا تھا، ورنہ اس سے پہلے تو انہوں نے شرجینا کو خود پسند کیا تھا۔ اور جب سے رباب کے پاس دولت دیکھی تھی شرجینا سے شادی سے منع کر دیا تھا۔ آپ لوگوں نے بھی عدیل بھائی کو کچھ نہیں بولا کیونکہ آپ لوگوں کو بھی پیسہ نظر آ رہا تھا۔ جب تو میں آپ لوگوں کو نالائق لگتا تھا، آپ لوگوں نے ہمیشہ عدیل بھائی کو محبت دی ہے، مجھے تو ہمیشہ اگنور کیا ہے۔ آپ لوگوں کا بیٹا ہی نہیں نظر آتا تھا، میں عدیل بھائی ہی آپ لوگوں کو کامیاب لگتا تھا۔ یہ باتیں سن کر مصطفیٰ کی امی بہت زیادہ رونے لگتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ مجھے تو کہیں شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے تھا۔ وہ مصطفیٰ سے معافی مانگتی ہے کہ مصطفیٰ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ اور ان کو پتہ لگ گیا کہ مصطفیٰ کتنا کامیاب انسان ہے۔ مصطفیٰ نے دن رات ایک کر دی تھی، میں نے کامیابی دن رات ایک کر کے کمائی ہے۔ میں جتنا بیزی ہو گیا تھا کہ شرجینا کو بھی ٹائم نہیں دیتا تھا، جس کی وجہ سے ہمارا اتنا بڑا نقصان ہوگا۔ یہ سب سن کے مصطفیٰ کی امی بہت زیادہ حیران ہوتی ہے،
اور مصطفیٰ یہ باتیں کرتے کرتے مصطفیٰ کا ایک بار پھر دل بھر آتا ہے۔ مصطفیٰ وہاں سے اٹھ کے چلے جاتا ہے کیونکہ مصطفیٰ اپنی فیلنگز کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا، وہ اپنے آپ کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن مصطفیٰ کی امی مصطفیٰ کی طرف دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ یہ پہلے سے بہت زیادہ چینج ہو گیا ہے اور یہ بہت زیادہ تکلیف میں ہے۔ اور مصطفیٰ شرجینہ کو فون کرتا ہے کہ شرجینہ پہلے تو اس کا فون نہیں اٹھاتی، اس کو اگنور کرتی ہے، پھر لاسٹ ٹائم پر شرجینہ اس کی کال اٹھا لیتی ہے، پھر اس کو کہتی ہے کہ مجھے تم سے بات نہیں کرنی، جب پتہ ہے ایک بندہ کال نہیں اٹھا رہا تو اسے تم سے بات نہیں کرنی، پھر بھی تم اسے بار بار فون کر کے تنگ کر رہے ہو۔ مصطفیٰ بولتا ہے کہ شرجینہ میری بات تو سنو، مجھے کچھ بولنے کا موقع تو دو۔ شرجینہ پھر پھٹ پڑتی ہے کہ اب کیوں مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو، پہلے تو تم مجھ سے بات تک کرنے کا ٹائم نہیں تھا، اب کیوں تم مجھے بار بار کال کر رہے ہو۔ مصطفیٰ خوش ہوتا ہے، چلو اتنے ٹائم بعد میں نے شرجینہ کی آواز تو سنی، اور مصطفیٰ کچھ نہیں بولتا، شرجینہ اتنا کچھ بول دیتی ہے اس کو۔ میری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں۔ مصطفیٰ اپنے ماں باپ کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے اپنے گھر لے آئے گا۔ اتنا بڑا گھر دیکھ کے مصطفیٰ کے ماں باپ بہت حیران ہوں گے اور سوچیں گے کہ مصطفیٰ کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی، کہیں اس نے بھی عدیل کی طرح چوری تو نہیں کی یا کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا۔ اوپر سے شرجینہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہی اور نہ ہی کوئی اتا پتہ ہے شرجینہ کا کہ وہ کہاں پر ہے، کب تک آئے گی، نہیں اس کے گھر میں کہیں نظر آ رہی ہے۔ پہلے تو وہ مصطفیٰ سے کچھ نہیں پوچھتے کیونکہ وہ مصطفیٰ کے گھر ابھی آئے ہوتے ہیں، لیکن پھر 2-3 دن گزرنے کے بعد مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں کہ جب سے مصطفیٰ ہم گھر آئے ہیں نہیں شرجینہ کہیں نظر آ رہی ہے، اور تمہارے پاس اتنی ساری دولت کہاں سے آئی، تم نے بھی کہیں اپنے بھائی عدیل کی طرح کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا یا کسی کا حق تو نہیں مارا۔ مصطفیٰ حیران ہوتا ہے کہ کیسی باتیں کر رہی ہو، میں نے ہمیشہ سے نہیں جھوٹ بولا ہے، نہ ہی کسی کا دھوکہ دیا ہے، نہ ہی کسی کا حق مارا ہے، میں جو ہوں اپنی محنت سے ہوں، میں آپ لوگوں کو لاپرواہ لگتا تھا لیکن دوسروں کا حق نہیں کھایا یا پھر دوسروں کے پیسوں پر کبھی نظر نہیں ڈالی، عدیل بھائی کی طرح بے غیرت نہیں ہوں، عدیل بھائی تو ہمیشہ سے جیسے تھے ویسے ہی نظر آتے تھے، انہوں نے تو رباب سے بھی پیسوں کے خاطر شادی کی تھی، وہ تو رباب سے بھی محبت کرنے کا ڈرامہ کرتے تھے، انہوں نے صرف پیسوں کے لیے شرجینہ کو چھوڑا تھا اور شادی کے اینڈ ٹائم پر شرجینہ سے شادی کرنے سے منع کر دیا تھا، ورنہ اس سے پہلے تو انہوں نے شرجینہ کو خود پسند کیا تھا، اور جب سے رباب کے پاس دولت دیکھی تھی شرجینہ سے شادی سے منع کر دیا تھا۔ آپ لوگوں نے بھی عدیل بھائی کو کچھ نہیں بولا کیونکہ آپ لوگوں کو بھی پیسہ نظر آ رہا تھا، جب تو میں آپ لوگوں کو نالائق لگتا تھا، آپ لوگوں نے ہمیشہ عدیل بھائی کو محبت دی ہے، مجھے تو ہمیشہ اگنور کیا ہے، آپ لوگوں کا بیٹا ہی نہیں نظر آتا تھا، میں عدیل بھائی ہی آپ لوگوں کو کامیاب لگتا تھا۔ یہ باتیں سن کر مصطفیٰ کی امی بہت زیادہ رونے لگتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ مجھے تو کہیں شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے تھا۔ وہ مصطفیٰ سے معافی مانگتی ہے کہ مصطفیٰ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے، اور ان کو پتہ لگ گیا کہ مصطفیٰ کتنا کامیاب انسان ہے، مصطفیٰ نے دن رات ایک کر دی تھی، میں نے کامیابی دن رات ایک کر کے کمائی ہے، میں جتنا بیزی ہو گیا تھا کہ شرجینہ کو بھی ٹائم نہیں دیتا تھا، جس کی وجہ سے ہمارا اتنا بڑا نقصان ہوگا۔ یہ سب سن کے مصطفیٰ کی امی بہت زیادہ حیران ہوتی ہے، اور مصطفیٰ یہ باتیں کرتے کرتے مصطفیٰ کا ایک بار پھر دل بھر آتا ہے، مصطفیٰ وہاں سے اٹھ کے چلے جاتا ہے کیونکہ مصطفیٰ اپنی فیلنگز کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا، وہ اپنے آپ کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن مصطفیٰ کی امی مصطفیٰ کی طرف دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ یہ پہلے سے بہت زیادہ چینج ہو گیا ہے اور یہ بہت زیادہ تکلیف میں ہے، اور مصطفیٰ شرجینہ کو فون کرتا ہے کہ شرجینہ پہلے تو اس کا فون نہیں اٹھاتی، اس کو اگنور کرتی ہے، پھر لاسٹ ٹائم پر شرجینہ اس کی کال اٹھا لیتی ہے، پھر اس کو کہتی ہے کہ مجھے تم سے بات نہیں کرنی، جب پتہ ہے ایک بندہ کال نہیں اٹھا رہا تو اسے تم سے بات نہیں کرنی، پھر بھی تم اسے بار بار فون کر کے تنگ کر رہے ہو۔ مصطفیٰ بولتا ہے کہ شرجینہ میری بات تو سنو، مجھے کچھ بولنے کا موقع تو دو۔
शर्जीना फिर फट पड़ती है कि अब क्यों मुझसे बात करना चाहते हो, पहले तो तुम मुझसे बात तक करने का टाइम नहीं था, अब क्यों तुम मुझे बार बार कॉल कर रहे हो। मुस्तफ़ा खुश होता है, चलो इतने टाइम बाद मैंने शर्जीना की आवाज़ तो सुनी। और मुस्तफ़ा कुछ नहीं बोलता, शर्जीना इतना कुछ बोल देती है उसको। मेरी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मुस्तफ़ा अपने माँ बाप को हमेशा के लिए अपने साथ रखने के लिए अपने घर ले आएगा। इतना बड़ा घर देख के मुस्तफ़ा के माँ बाप बहुत हैरान होंगे और सोचेंगे कि मुस्तफ़ा के पास इतनी दौलत कहाँ से आई, कहीं इसने भी अदील की तरह चोरी तो नहीं की या किसी को धोखा तो नहीं दिया। ऊपर से शर्जीना भी कहीं नज़र नहीं आ रही और ना ही कोई अता पता है शर्जीना का कि वो कहाँ पर है, कब तक आएगी, नहीं उसके घर में कहीं नज़र आ रही है। पहले तो वो मुस्तफ़ा से कुछ नहीं पूछते क्योंकि वो मुस्तफ़ा के घर अभी आए होते हैं, लेकिन फिर 2-3 दिन गुजरने के बाद मुस्तफ़ा से पूछते हैं कि जब से मुस्तफ़ा हम घर आए हैं नहीं शर्जीना कहीं नज़र आ रही है और तुम्हारे पास इतनी सारी दौलत कहाँ से आई, तुमने भी कहीं अपने भाई अदील की तरह किसी को धोखा तो नहीं दिया या किसी का हक तो नहीं मारा। मुस्तफ़ा हैरान होता है कि कैसी बातें कर रही हो, मैंने हमेशा से नहीं झूठ बोला है, नहीं किसी का धोखा दिया है, नहीं किसी को हक मारा है। मैं जो हूँ अपनी मेहनत से हूँ। मैं आप लोगों को लापरवाह लगता था लेकिन दूसरों का हक नहीं खाया या फिर दूसरों के पैसों पर कभी नज़र नहीं डाली। अदील भाई की तरह बेगैरत नहीं हूँ। अदील भाई तो हमेशा से जैसे थे वैसे ही नज़र आते थे। उन्होंने तो रुबाब से भी पैसों के खातिर शादी की थी, वो तो रुबाब से भी मोहब्बत करने का ड्रामा करते थे। उन्होंने सिर्फ पैसों के लिए शर्जीना को छोड़ा था और शादी के एंड टाइम पर शर्जीना से शादी करने से मना कर दिया था, वरना उससे पहले तो उन्होंने शर्जीना को खुद पसंद किया था। और जब से रुबाब के पास दौलत देखी थी शर्जीना से शादी से मना कर दिया था। आप लोगों ने भी अदील भाई को कुछ नहीं बोला क्योंकि आप लोगों को भी पैसा नज़र आ रहा था। जब तो मैं आप लोगों को नालायक लगता था, आप लोगों ने हमेशा अदील भाई को मोहब्बत दी है, मुझे तो हमेशा इग्नोर किया है। आप लोगों का बेटा ही नहीं नज़र आता था, मैं अदील भाई ही आप लोगों को कामयाब लगता था। ये बातें सुनकर मुस्तफ़ा की अम्मी बहुत ज़्यादा रोने लगती है और वो सोचती है कि मुझे तो कहीं शर्म से डूब के मर जाना चाहिए था। वो मुस्तफ़ा से माफ़ी मांगती है कि मुस्तफ़ा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। और उनको पता लग गया कि मुस्तफ़ा कितना कामयाब इंसान है। मुस्तफ़ा ने दिन रात एक कर दी थी, मैंने कामयाबी दिन रात एक करके कमाई है। मैं जितना बिज़ी हो गया था कि शर्जीना को भी टाइम नहीं देता था, जिसकी वजह से हमारा इतना बड़ा नुकसान होगा। ये सब सुन के मुस्तफ़ा की अम्मी बहुत ज़्यादा हैरान होती है और मुस्तफ़ा ये बातें करते करते मुस्तफ़ा का एक बार फिर दिल भर आता है। मुस्तफ़ा वहाँ से उठ के चले जाता है क्योंकि मुस्तफ़ा अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, वो अपने आप को तकलीफ़ में नहीं डालना चाहता। लेकिन मुस्तफ़ा की अम्मी मुस्तफ़ा की तरफ देखकर समझ जाती है कि ये पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है और ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। और मुस्तफ़ा शर्जीना को फ़ोन करता है कि शर्जीना पहले तो उसका फ़ोन नहीं उठाती, उसको इग्नोर करती है, फिर लास्ट टाइम पर शर्जीना उसकी कॉल उठा लेती है, फिर उसको कहती है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी। जब पता है एक बंदा कॉल नहीं उठा रहा तो उसे तुमसे बात नहीं करनी, फिर भी तुम उसे बार बार फ़ोन करके तंग कर रहे हो। मुस्तफ़ा बोलता है कि शर्जीना मेरी बात तो सुनो, मुझे कुछ बोलने का मौका तो दो। शर्जीना फिर फट पड़ती है कि अब क्यों मुझसे बात करना चाहते हो, पहले तो तुम मुझसे बात तक करने का टाइम नहीं था, अब क्यों तुम मुझे बार बार कॉल कर रहे हो। मुस्तफ़ा खुश होता है, चलो इतने टाइम बाद मैंने शर्जीना की आवाज़ तो सुनी। और मुस्तफ़ा कुछ नहीं बोलता, शर्जीना इतना कुछ बोल देती है उसको। मेरी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।